وہ پانی لے کے جا رہا ہے۔ دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی جانتے تھے یہ آزاد نہیں، یہ غلام ہے۔ توجہ، حضور یہ پہچانتے تھے یہ جو پہاڑ کی دوسرے تو بندہ چاہ رہا ہے یہ آزاد نہیں، یہ غلام ہے، اور اس کے پاس کوئی کشمش نہیں، کوئی بادام نہیں، کوئی کھجور نہیں، وہ بھی پانی لے کے جا رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ پہچان لیا، پہچان کر جان کر فرمایا جاؤ علی، وہ غلام جا رہا ہے، اسے پانی لے کر آؤ۔ اب حضرت علی اور دوسرے صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو پہاڑ کے پیچھے کیسے علم ہو گیا؟ صحابہ کو علم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بھی ایسی فرمائی، وہ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں ساری دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب توجہ کریں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کچھ صحابہ کرام کو لے کر پہاڑ کی دوسری طرف گئے نا، دیکھیں جب دوسری طرف گئے دیکھا ایک غلام جا رہا تھا، وہ تھا بھی حبشی اور وہ بھی پانی لے کر جا رہا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب اس کے پاس پہنچے نا، پہنچ کر فرمایا اے غلام پہلی بات تو یہ ہے تو ہمارے ساتھ جا، تمہیں میرا آقا بلا رہا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ پھر آپ نے فرمایا اس طرح اگر جاتا نہیں تو پانی دے دے۔ اس نے کہا میں خود بھی نہیں جاؤں گا اور پانی بھی نہیں دوں گا، میں تیرے آقا کو جانتا نہیں، تیرا آقا کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا پانی کی قلت ہے، پانی دے کے پھر واپس آ جانا۔ اب اس غلام نے توجہ کرے، غلام نے کہا یار مجھے چھوڑ دو، میں جس آقا کا پانی بھرنے آیا تھا نا وہ آقا بڑا جابر ہے، بڑا ظالم ہے، میں لیٹ ہو جاؤں گا مجھے مارے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا اے غلام یہ جو تیرا آقا ہے یہ جابر ہے، ظالم ہے، میرے آقا کے پاس جا تو صحیح، جو میرا آقا ہے وہ رحمت للعالمین آقا ہے۔ فرمایا یہ جو تیرا آقا ہے یہ جابر ہے، ظالم ہے، لیکن میرا آقا ایسا ہے جو ظلم کرتا ہے، جو پتھر مارتا ہے، میرا آقا تو پتھر مارنے والوں کو دعا عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا یہ تیرا آقا ہے یہ جابر ہے، ظالم ہے، بے انصاف ہے، میرا آقا ایسا ہے جو مہربان ہے اور دنیا میں انصاف دینے آیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ تو ایک مرتبہ میرے آقا کے پاس آ تو صحیح، جب تو میرے آقا کے پاس آئے گا اسے دیکھے گا تو اپنے آقا کو بھول جائے گا، قیامت تک میرے آقا کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ اس نے ضد کی، اس نے آنے سے انکار کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا تھے، آپ کے پاس طاقت تو بڑی تھی، جس علی نے ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیا اس کے سامنے یہ غلام کیا تھا؟ آپ نے اس کو ڈانٹا، جو کچھ بھی ہو جائے گا آپ نے فرمایا تمہیں لے کے جاؤں گا، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا میں ساری دنیا کو ٹال سکتا ہوں، آمنہ کے لال کے حکم کو نہیں ٹال سکتا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جبرن فرمایا۔ توجہ کریں، یہاں یہ کوئی نہ سوچے کہ حضرت علی اس پر زیادتی کر رہے تھے کیونکہ وہ آنا نہیں چاہتا تھا، آپ جبر کر رہے تھے، یہ ان پر زیادتی نہیں تھی بلکہ ان کی بھلائی تھی۔ دیکھو استاد بھی شاگرد کو مارتا ہے، اس لیے مارتا ہے کہ اس کا مستقبل اچھا ہو جائے، اور استاد زیادتی نہیں کرتا۔ والدین بھی اپنی اولاد کو مارتے ہیں، کوئی بچے ضد کرتے سکول نہیں جاتے یا مسجد میں پڑھنے نہیں آتے تو والدین بھی ڈانٹ کر مدرسے اور مسجد میں بھیجتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ پڑھ جائے گا اور اس کا مستقبل سنور جائے گا۔ جس طرح استاد شاگرد کو ڈانٹتا ہے اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، جس طرح والدین اولاد کو ڈانٹتے ہیں اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، اسی طرح حضرت علی اس غلام کو ڈانٹ رہے تھے کہ وہ بظاہر ڈانٹنا تھا، حقیقت اس کی بھلائی تھی۔ بھلائی یہ تھی میں اس کو ڈانٹ کر لے جاؤں گا، یہ جائے گا میرے آقا کو دیکھے گا، جب آقا کو دیکھے گا دیکھ کر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بن جائے گا، جب غلام بنے گا یہ جہنم سے بچ جائے گا، اللہ سے جنت عطا فرما دے گا۔ حتیٰ کہ حضرت علی توجہ کرے کرم اللہ وجہ الکریم، آپ اس غلام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گئے۔ جب لے گئے نا، جب وہ غلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا، پہنچ کر
جب اس نے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے بدوحا کو دیکھا، آقا علیہ السلام کے نورانی چہرے کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں نے کائنات کے اندر بڑے بڑے آقا کو دیکھا، بڑے بڑے حسین و جمیل کو دیکھا، لیکن اے علی میں نے تیرے آقا جیسا کائنات میں حسین و جمیل دیکھا بھی نہیں۔ مدنی میرا سب تو سونا، مدنی میرا سب تو سونا تے زلفاں چھلے او چھلے، مدنی میرا سب تو سونا تے زلفاں چھلے او چھلے، سارے لوکی رب نو لب دے، رب اس نو سنیڑے کھلے، رب نے شانہ انہاں دتیاں، رب نے شانہ انہاں دتیاں، بلے 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 سائم سونے کائنات کے اندر ہور بھی ہیں پر میرے نبی تو تھلے تھلے۔ اس صورت نو میں شان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، اس شانہ تو شانہ سب بڑیاں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لال نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھاں ہمت نہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی تھے جانے بولن دی۔ اس نے جب لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ غلام اس طرح کر، تھوڑا جب پانی دے دے، ہمیں ضرورت ہے، ہمارے جو جانور ہیں وہ بھی پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہیں اور ہمیں بھی پیاس لگی ہے، تھوڑا جب پانی دے دے۔ اس نے نا پانی دینے سے انکار کر دیا۔ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غلام تو اس طرح کر، تھوڑا سا پانی دے دے، ہم تیرا پانی واپس کر دیں گے۔ اس غلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، پانی پینے سے کم ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ واپس لٹا دیں گے۔ اب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میری بات مان تو صحیح، تھوڑا سا پانی ہمارے مشکیزے کے اندر ڈال دے، جب تو ڈالے گا نا ہم تیرا پانی بھی واپس کر دیں گے۔ حتیٰ کہ وہ غلام پانی دینے کو مان گیا۔ جب مانا نا، آقا علیہ السلام کے پاس ایک مشکیزہ تھا، وہ بھی خالی تھا۔ اب اس غلام نے تھوڑا سا پانی اس مشکیزے کے اندر ڈالا، جب پانی ڈالا نا پھر لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ، نورانی ہاتھ آقا علیہ السلام نے اس مشکیزے کے اندر ڈال دیا۔ جب مشکیزے کے اندر ڈال لیا پھر فرمایا اے میرے غلامو جاؤ، جس نے غسل کرنا ہے غسل کر لو، پانی بھرنا پانی بھر لو، جس نے وضو کرنا ہے وضو کر لو، جانوروں کو پلا لو، مشکیزوں کے اندر بھر لو۔ اب صحابہ کرام نے کیا کیا؟ سارے صحابہ کرام غسل بھی کیا، وضو بھی کیا، مشکیزوں میں پانی بھی بھر لیا اور جانوروں کو بھی پلا لیا، آپ بھی پی لیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حیران تھے، تھوڑا سا پانی تھا، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ ہم ایسے محسوس کر رہے تھے اس مشکیزے کا تعلق حوض کوثر سے جڑ گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اچانک ہم نے نا نگاہ دیکھی مشکیزے کی طرف، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جو لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ مشکیزے میں ڈالا تھا، اس مشکیزے سے پانی نکل رہا تھا۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی جاری واہ واہ۔ پنج آب 1 2 3 4 5 یعنی پنج آب 5 دریا نکل رہے تھے۔ صحابہ کرام کہتے کہ بظاہر یہ مشکیزہ تھا، حقیقتاً آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ صرف 2 منٹ رہتے میں یہ واقعہ مکمل کروں گا۔ اب کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے پانی بھر لیا، وضو بھی کر لیا، غسل بھی کر لیا، جانوروں کو پلا لیا، خود بھی پی لیا۔ اب پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے غلام تو نے جو تھوڑا سا پانی ہمیں دیا تھا نا وہ پانی تو بھی بھر لے۔ اب اس نے مشکیزے کے اندر پانی بھر لیا۔ جب بھر لیا نا پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اے غلام اب تو جا، ہمارا کام ہو گیا، ہم نے پانی بھر لیا، اب تو جا۔ اس نے کہا میں تو جاؤں گا نہیں۔ آپ نے فرمایا یار حیران کی بات ہے، پہلے تو آنا نہیں چاہتا تھا، اب جانا نہیں چاہتا، کیوں نہیں جاتا؟
اب اس غلام نے کہا مجھے اے علی یہ بتاؤ یہ جس نبی نے اپنے ہاتھوں سے پانی نکالا یہ ہے کون؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا اے غلام یہی تو میرے آقا ہے، یہی تو میرے آقا ہے جو ہمیں برائی سے روک کر ہدایت کا راستہ دکھانے آئے ہیں، یہی تو میرے آقا ہے جن کے ہاتھوں کے اندر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہی تو میرے آقا ہے جو اشارہ کرتے ہیں درخت درود و سلام پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہی تو میرے آقا ہے جو اشارہ کرتے ہیں سورج واپس آ جاتا ہے۔ فرمایا یہی تو میرے آقا ہے جو اشارہ کرتے ہیں چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہی تو میرے آقا ہے جو بھی ان کا چہرہ دیکھتا ہے ان کا غلام بن جاتا ہے۔ اس غلام نے کہا میں نے جاؤں گا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو غلام ہے، ہماری شریعت میں یہی ہے جو کسی کا غلام ہے اس پر کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا، تو اپنے آقا کا غلام ہے، جا اپنے آقا کے پاس۔ اس نے کہا اے علی کے نبی اس طرح کرو مجھے کلمہ پڑھا دو۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا۔ توجہ، جب کلمہ پڑھ لیا اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، جب میں اپنے آقا کے پاس جاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے غلام تو اس طرح کرنا، تو جا کے اپنے آقا کو میرے بارے کہہ دینا میں اس کے پاس گیا تھا اور میں مسلمان ہو کے آیا ہوں۔ اب اس غلام نے کہا نا یا رسول اللہ میں تو ان کے پاس جاؤں گا جب میں کہوں گا میں مسلمان ہو گیا ہوں، وہ مجھے مسلمان ہونے کے لیے علامت مانگے گی، کوئی نشانی مانگے گی، یا رسول مجھے کوئی نشانی دے دے تاکہ میں ان کا منہ بند کر سکوں۔ اب لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ اس کے جسم پر لگایا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جسم پر اپنا ہاتھ لگایا، ہاتھ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کو نور علی نور بنا دیا۔ اب وہ غلام، آخری بار ٹائم ہو چکا ہے، اب وہ غلام نا اپنے آقا کے پاس گیا، دروازے پر دستک دی، آقا باہر آیا، آقا دروازہ کھلا، اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تو آپ کا غلام ہوں۔ اس نے کہا تو میرا غلام نہیں ہے، میرا غلام تو حبشی تھا، تو حسین و جمیل ہے، تو خوبصورت ہے۔ اس نے کہا میں آپ کا غلام ہوں۔ دیکھو یہی تو وجہ ہے جو حضور کا غلام بن جاتا ہے پھر کائنات میں کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ اس کے آقا نے کہا تو میرا غلام بھی نہیں ہے، میرا غلام تو کالا تھا، حبشی تھا، تو خوبصورت کیسا ہو گیا؟ اس نے کہا میرے آقا میں آپ کا غلام ہوں۔ اس نے کہا کوئی نشانی دے۔ اس نے کہا جب میں گھر سے گیا تھا آپ نے یہ بات کہی تھی، پھر آپ نے یہ بات کہی تھی، اور گھر کتنا افراد ہیں، آپ کی کتنا بچیاں ہیں، آپ کتنا بیٹے ہیں، ان کا نام یہ ہے، آپ کا نام یہ ہے، آپ کے بیوی کا، اس نے سارا کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا سواری بھی میری معلوم ہوتی ہے، مشکیزہ بھی میرا معلوم ہوتا ہے، تو میرا غلام نہیں معلوم ہوتا۔ اس نے کہا گھر سے نکلنے سے پہلے میں تیرا غلام تھا، اب میں محمد کا غلام بن کے آ گیا۔ فلاں جگہ پر مسلمانوں کے نبی بیٹھے تھے، مجھے پانے کے لیے بلایا، میرے جسم پر ہاتھ پھرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کی برکت سے میرے چہرے کو نور علی نور بنا دیا۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ دیکھا، وہ سارے گھر والے اکٹھے ہو کر آ کر وہ بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔